السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، یہ بڑا مشہور گانا ہے، اور یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف ہے، حمزہ بھی اس میں شامل ہے، حمزہ بھی اور مریم نواز بھی، ان کو گانوں کا بڑا شوق ہے۔ یہ بھی یہ گانا انہوں نے سنا ہوگا، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، کیونکہ اب جو حالات بن گئے ہیں ان کے، اب ایسے ہی ہے۔ اقتدار میں تو واپسی کے چانسز ان کے بڑے کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ یہ واپس آئیں گے، ان کی واپسی، اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کی واپسی ہمیشہ کے لیے ختم، جو آثار نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف اس ٹائم لندن میں موجود ہے اور ملاقات ہوئی ہے ایک، اس ملاقات میں بڑی اہم ترین چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر یہ کیا کہانی ہے۔ نہ ستمبر، نہ اکتوبر، نہ نومبر، نہ دسمبر، تو اب کام لمبا ہی ہے، تو ان کی واپسی کے چانسز تو اب دور تک نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں، یہ جو آخرکار یہ مقامات عمل ہے، جو یہ انہوں نے سارا سازش، پلان، منصوبے، اور عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف، توڑ دو، پکڑ دو، جیل میں ڈال دو، اور یہ کر دو، وہ کر دو، کیسز بنا دو، بیانیے بنا دو، کیمپین چلا دو، کریکٹر اسیسنیشن کر دو، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ہماری باری آئے گی، ہمارا وقت آئے گا۔ وہ جو نعرے لگاتے تھے، میاں جدو آوے گا لگ پتہ جاوے گا، پہلے آت لئے پھر اس کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ابھی چھوٹا میاں جب آیا ہے تو قوم کو پتہ چل گیا۔ یہ ویسے بات تھی آپ کی نون لیگ کی کہ جب چھوٹا میاں آیا ہے، چھوٹا میاں آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا۔ وہ لگ کیا پتہ، عوام بیچاری جو اس حال میں ہے، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، آٹا مہنگا، ہر چیز مہنگی، تو عوام کو پتہ لگ گیا۔ یہ بات ان کی ٹھیک تھی۔ اب خیر، دونوں بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے لندن میں، اور لندن میں ایک ملاقات ہوئی ہے، تو یہ سارا انہوں نے جو پلان کیا تھا عمران خان کو مائنس کر کے خود یہاں پر تشریف لانے کا اور سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جانے کا، اور نواز شریف کی خواہش تھی مجھے چاہے ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دے، ایک دن کے لیے، خواہش تو ادھر ہی رہ گئی۔ اور وہ جو تھے کہ ہمیں کم از کم پبلک خواہشیں آپ دیکھیں، وہ میاں جاوید لطیف یا اور اس طرح کے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آج کل خواجہ آصف بھی یہ باتیں کر رہا ہے، لگتا ہے پھر انہوں نے انقلابی ہونے کا فیصلہ کر لیا، ووٹ کو عزت دو۔ پچھلے 1.5 سال تو انہوں نے کسی جگہ پر وہ کوئی پیٹی وغیرہ میں یا کسی صندوق وغیرہ میں، بکسے وغیرہ میں رکھا ہوا تھا سنبھال کے، وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ وہ سنبھال کے رکھا، اور اس کو ٹاکی مارنی پڑے گی، کیونکہ اب جو ووٹ کو ٹاکیاں مار رہے تھے وہ تو لگتا ہے وہ اب کام بند کرنا پڑے گا، اور اب ووٹ کو عزت دو کو ٹاکی ٹوکی مار کے نکالنا پڑے گا۔ اب انقلابی ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پبلکلی معافی مانگی جائے نواز شریف سے، جس نے بھی نواز شریف کے خلاف کچھ بھی کیا ہے تو پبلکلی معافی مانگی جائے۔ یہ خواہشیں ان کی، اور یہ خواہشیں رہنی ہیں۔ خواہشوں پہ تو کوئی پابندی نہیں، خواہشیں تو آپ جتنی مرضی سوچتے رہیں، جو مرضی خواب دیکھتے رہیں، خواہشوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ اب شہباز شریف نے جو نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں پہلے تو نواز شریف نے شہباز شریف کا جو استقبال کیا ہے انورٹڈ کوماز میں، جو انورٹڈ کوما میں جو استقبال کیا ہے کہ یہ چھوٹا بھائی جان آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، ڈبل گیم، میرے ساتھ ہی ڈبل گیم، میرے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا، اپنے سارے کیسز معاف کرا لیتے، اپنا NRO لے لیا، یہ بھی کیس معاف، وہ بھی کیس معاف، حمزہ بھی کلیئر، سلیمان بھی کلیئر، ٹھیکے بھی مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، میرے واسطے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ پہلا استقبال کیا۔ اس کے بعد شہباز شریف وہی پر آخرکار شہباز شریف اس چیز میں تو ماہر ہے، خوشامد اور پالش کرنے میں، تو ادھر پھر اس نے پالش کی ہے، نواز شریف کو سمجھایا پاجی ہوش کرو، حالات وہ نہیں نئے پاکستان جان دے، آپ جس بہانے آئے تھے نا یہاں پر علاج کے لیے اور ڈاکٹروں کے لیے
دوائیوں کے لیے، وہ ابھی جاری رکھیں. ابھی حالات واپسی کے اچھے نہیں ہیں، وہاں بڑی بیماریاں ہیں ابھی بھی وہاں. تو ابھی عمران خان نہیں کنٹرول ہو رہا، تو یہ نہ ہوئے گا آپ کے بھی گلے سب کچھ پڑ جائے. پہلے صبر کریں، میرے بھی کھاتے کھلنے والے ہیں، تو اتنے بیٹھے رہو. تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف نے اگلے مہینے جو پلان کیا ہوا تھا کہ جب جسٹس بندیال، چیف جسٹس عمر طیاب بندیال چلے جائے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا اور ہمارے نیارے شروع ہو جائیں گے، گلیاں ہو جن سنیاں تو بچ مرزا یار کرے، عمران خان جیل میں، ہم گئے ریل میں. تو یہ ان کا منصوبہ تھا کہ ہم پاکستان آ جائیں گے، پھر اس کے بعد سیدھا وزیر اعظم ہاؤس. اور انہوں نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ ہم عربی چیف بھی اپنی مرضی کا لگا دیں گے. تو ادھر سے بھی چٹا انکار ہو گیا صاف. اور یہ جب قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا انتظار کر رہے ہیں نا، یہ ان کو اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، ان کو بھی لگ پتہ جائے گا. تو قاضی جدو آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا، یہ ان کو وہ بھی سمجھ آ جانی ہے. تو ابھی تو انہوں نے یہ پلان کینسل کر دیا. ستمبر میں جو آنا تھا 15 ستمبر، بڑے یہاں پر تیاریاں ہو گئی تھیں لاہور میں، پورا پنجاب اور سب ایکٹیو ہو گئے تھے، مشینری ساری ایکٹیو ہو گئی تھی، استقبال ہو رہے تھے، پھل پتیاں کٹھی ہو رہی تھیں، اور لوگ اور سوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہاں پر گاڑیاں گوڑیاں بندے بریانیاں دیگیں سب کچھ تیار ہو رہا تھا. لیکن وہ پلان کینسل ہو گیا کیونکہ چھوٹے میاں صاحب پہنچ گئے. چھوٹے میاں صاحب نے جیسے اب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے چھوٹے میاں صاحب نے کنونس کیا تھا، تو اب اس کے لیے بھی انہوں نے کنونس کر لیا. چھوٹے میاں صاحب اپنی سیاست کر رہے ہیں بڑے بھرپور طریقے سے. میاں صاحب کا میں نے رستہ روک کے رکھنا ہے. ادھر عمران خان باہر آ رہا ہے، رہائی اس کو مل رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ڈٹ جانا، مقابلہ کر لینا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان تو بالکل ہی لمبے پہ جائے گا، ایک دفعہ سزا تو دیں آپ. ان کو یہ جلدی تھی، بڑی کالی تھی، پہلے آپ سزا تو دیں، سزا تو دیں، پھر دیکھیں عمران خان کا کیا بنتا ہے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان ڈٹ جائے گا، مقابلہ کر لے گا. تو اگر اس نے ڈٹ گیا، مقابلہ کر لیا، ہم تو فارغ. یہ انہوں نے سوچا نہیں تھا، اب یہ سوچ رہے ہیں، یہ تو الٹا پڑ گیا یہ بھی. تو یہ کوئی ان کی چیز سیدھی نہیں ہونے والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے عوام کا حال کیا ہے، حشر کیا ہے، جو انہوں نے بددعائیں لی ہیں، عوام کی جو حال لگی ہے ان کو، وہ اب سامنے آ رہی. اب ان کی واپسی پاکستان کے اندر نواز شریف کی کم از کم ختم، بہت مشکل ہو گئی ہے. اور حکومت میں آنا تو ویسے ہی بڑا مشکل ہے، نو چانس. آگے واپسی ہوگی، حکومت ہوگی، حکومت نہیں ہوگی تو واپسی بھی نہیں ہوگی. تو یہ زیرو رسک جو رانا ثناء اللہ کہتا ہے، زیرو رسک ہونا چاہیے. پتہ نہیں کس قسم کے یہ معاملات کرتے ہیں زندگی میں. تو زیرو رسک تو نہیں ہوتا. جس دن انسان سانس لینا شروع کرتا ہے، آنکھ کھولتا ہے زندگی میں، تب سے رسک شروع ہوتا ہے، اور یہ آخری دم تک چلتا ہے رسک. اس وقت بھی یہ باتیں کرتے تھے نواز شریف کے لیے کہ بھائی ہمیں گارنٹی دیں نواز شریف کی زندگی کی. بھائی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا انسان کے بس کی بات نہیں. اور زیرو رسک یہ انسان کے بس سے باہر ہے. تو یہ جو ان کی فرمائشیں خواہشیں ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہیں، اور ان کی واپسی، حکومت، آنیاں جانیاں، کہانی ختم.